السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو اس سے جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پہ، وہ ہے اردو زبان اور ادب کا ارتقاء اور اردو ادب کی ابتدا۔ اور نیکسٹ جو اب ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دہلی میں اردو شاعری کا پہلا دور۔ تو آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تک اردو کو صرف زبان سمجھا جاتا تھا اور اس کا استعمال عام بول چال تک محدود تھا۔ مغلوں کے درباری شعراء فارسی میں شعر کہتے تھے۔ ولی دکنی نے دلی کے شعراء پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے اردو کو اظہار جذبات کا ذریعہ بنایا۔ دہلی کے سب سے قدیم اردو کے مشہور شعراء مظہر، سودا، میر اور درد ہم عصر ہیں۔ مظہر معمولی شاعر تھے، لیکن سودا کا شمار آج بھی اردو کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کے امن و امان کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ اس فضا میں سکون قلب کیسے میسر آ سکتا تھا؟ اس لیے سودا دہلی سے ہجرت کر کے اودھ چلے گئے۔ سودا نے اعلیٰ درجے کی غزلیں اور نہایت بلند پایہ قصائد اپنی یادگار چھوڑے ہیں، لیکن ان کا اصل مضمون ہجو تھا۔ ہجو نگاری میں وہ کمال فن کی وجہ سے اپنے اصل فن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ میر تقی میر ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نام اردو ادب کی دنیا میں ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ میر غزل کے میدان کے شہسوار تھے، اور حق یہ ہے کہ اردو غزل کو میر کے باعث ہی معراج نصیب ہوا۔ میر کی پوری زندگی اثرت و افلاس کا دردناک مرقع ہے۔ وہ قدرتی طور پر غیور واقع ہوئے تھے۔ ان کی حساس طبیعت پر ناقدری ابنائے روزگار اور بے مہری زمانے نے بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان کی غزلیں سوز و گداز کا مرقع ہیں، اور ان کا ایک ایک لفظ تیر و نشتر بن کر جگر میں اتر جاتا ہے۔ ان سے متعلق مشہور ہے کہ وہ حد سے زیادہ مغرور تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک غیر معمولی دماغ اور ذہانت کا مالک میر ایسے حالات میں دنیا کو پائے حقارت سے نہ ٹھکرائے تو اور کیا کرے۔ میر کی شاعری میں سوز و گداز اور حزن و ملال کے علاوہ روحانی عنصر بہت زیادہ ہے۔ ان کے بہتر نشتر اردو کے بیشتر شعراء کے دیوانوں پر بھاری ہیں، اور جب تک اردو زبان زندہ ہے لوگ انہیں پڑھتے اور سراہتے رہیں گے۔ میر کے معاصرین میں سے میر درد نہایت مشہور ہیں۔ درد ایک خدا رسیدہ درویش تھے۔ ان کے کلام میں تصوف کی بہت چاشنی ہے، اور انہوں نے کبھی اپنے قلم کو اپنے جیسے انسانوں کی مداح کے لیے وقف نہیں کیا۔ ان کا دامن اس قسم کی آلودگیوں سے پاک صاف ہے۔ اس دور میں دہلی کے دو اور قابل ذکر شعراء مصفی اور انشا ہیں۔ فرینڈز، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے لکھنؤ کی اردو شاعری۔ 19ویں صدی کی اردو شاعری لکھنوی اسکول کی شاعری کہلانے کی مستحق ہے۔ دہلی اجڑ گئی تو اہل کمال بھی یہاں سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ کی راہ لی۔ دہلی اور لکھنؤ کی شاعری میں ایک چیز مابع الامتیاز ہے اور وہ ہے دہلی کے شعراء کی خصوصیات خاصہ اور رفت تخیل اور سادگی بیان۔ اس کے برعکس لکھنؤ کی شاعری سراسر تکلف، چاشنی زبان اور ثناء و مداح پر مشتمل ہے۔ دلی کے شعراء سچے جذبات کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دینا کافی سمجھتے تھے، لیکن لکھنؤ والوں کو تخیل یعنی امیجنیشن سے کچھ زیادہ غرض نہ تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ کیسے کہا گیا ہے۔ نفس مضمون پر اسلوب بیاں کو ترجیح دینا ہمیشہ لکھنوی شعراء کا طرح امتیاز رہا ہے۔ لکھنؤ کی شاعری کا بہترین سرمایہ انیس، دبیر، خلیق اور ضمیر کے زندہ و جاوید مرثیے ہیں۔ لکھنؤ کے غزل گو شعراء میں سے صرف امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش قابل ذکر ہیں۔ لکھنؤ کے سب سے بڑے شاعر میر بابر علی انیس ہیں۔ انیس اردو کے بہترین شعراء میں سے ہیں اور میر اور غالب سے کسی طرح کم نہیں۔ انیس سے پہلے تمام اصناف سخن، قصائد، غزلیات اور مثنویات سب کچھ اردو میں لکھی گئی تھی، اور طرح طرح سے رزمیہ مضامین پر طبع آزمائی ہو چکی تھی، مگر رزم نگاری
جسے میر اور انیس نے کمال کو پہنچایا، یونانی زبان کے ہومر اور فارسی کے فردوسی نے معراج کمال پر پہنچایا۔ اسی طرح میر انیس نے اردو مرثیے کو کمال تک پہنچایا۔ اردو زبان کی شاعری میں رزمیہ شاعری موجود نہ تھی۔ رزم لکھنے اور اس شان سے لکھنے کا سہرا میر انیس کے سر ہی رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میر انیس کے مرثیے جو تمام اصناف سخن پر حاوی ہیں، اردو ادب میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ انیس کے ہم عصر دبیر سید سلامت علی بھی نہایت بلند پایہ مرثیہ گو تھے۔ بلحاظ تخیل اور علم و فضل انیس سے بلند تر مقام کے مالک تھے، لیکن انیس کا انداز بیاں انہی سے مخصوص تھا اور دبیر ان کا ہمسری نہ کر سکے۔ تو فرینڈز، یہ دہلی کی اردو شاعری کا پہلا دور اور لکھنؤ کی اردو شاعری یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈز۔